اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بی بی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی، وہ تمام کی تمام اشیاء، تمام کی تمام مخلوقات برابر نہیں ہیں، کوئی کسی سے افضل ہے، کوئی کسی سے کمتر ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کائنات میں، اس عالم وجود میں صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ایسی ذوات مقدسہ ہیں، ایسی شخصیات ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے خلق کیا تو سب سے بہتر پیدا کیا، سب سے برتر پیدا کیا اور افضل پیدا کیا، کہ ان کے بعد نہ کوئی بہتر ہے اور نہ کوئی افضل ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجداد سے، اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کو نقل کیا، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کو خلق کیا، پیدا کیا اور ان کو جنت میں بھیجا، تو جنت میں آنے کے بعد جناب آدم اور جناب حوا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور فخر و مباحات کر رہے ہیں۔ اور اس عالم میں جناب آدم نے فرمایا کہ اے حوا، میرے خیال سے ہم دونوں سے بہتر پروردگار کی نہ کوئی مخلوق بہتر ہے اور نہ افضل ہے۔ پروردگار ان کی ان باتوں کو سن رہا تھا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، ان دونوں کو لے کر فردوس اعلیٰ میں لے کر پہنچو۔ جبرائیل آئے اور دونوں کو کہاں لے کر گئے؟ فردوس اعلیٰ میں لے کر پہنچے۔ فردوس اعلیٰ میں پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل نے جب چاروں طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی عالیشان قصر ہے، اور جو وہ قصر ہے وہاں ایک خاتون ہے جو تخت نشین ہے۔ ان خاتون کے سر پر ایک نورانی تاج ہے، اور دو گوشوارے ان کے دونوں کانوں میں ہیں جو نورانی ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اور ان کے چہرے سے جو نور ساطع ہو رہا ہے، اس نور سے پوری بہشت روشن ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ متحیر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے جبریل، یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی مقدس ہستی ہے جو یہاں بیٹھی جس کے نور سے پوری جنت روشن ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ اے آدم، کیا آپ نہیں پہچانتے؟ اے اللہ کے نبی، آپ نہیں پہچانتے؟ یہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جو آپ کی فرزندوں میں سے جو آنے والے فرزند ہیں، جو نبوت پہ مبعوث ہوں گے، یہ ان کی بیٹی ہے۔ جناب آدم سن کر حیرت زدہ ہو گئے، اور اس کے بعد پوچھنے لگے کہ یہ سر پہ جو تاج ہے وہ کون سا تاج ہے؟ یہ کیا ہے جس سے سارا عالم اور سارا بہشت جو ہے منور ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تاج ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کیسے جناب آدم کے لیے ثابت کیا کہ دیکھو، تم کبھی فخر نہ کرنا اپنے اوپر، مباحات نہ کرنا کہ سب سے بہتر اور افضل تم ہو، نہیں، ان سے بہتر ہم نے اس عالم میں خلق کر رکھا ہے، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ جن کی ایک فرد حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جن کی ولادت کا اہتمام یہ کیا گیا کہ شاید یہ فرد فرید ہو کائنات میں، کہ جن کے لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد کہا یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی یبشرک بفاطمہ، اے محمد، پروردگار آپ کو فاطمہ کی ولادت کی بشارت دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے حضرت بی بی کی ولادت کا۔ یہ شاید کائنات میں اکیلی خاتون ہیں اور اکیلی مخلوق ہے پروردگار کی اس کائنات میں کہ جن کی ولادت کا اہتمام پروردگار عالم نے اس کا آغاز کیا ہے مرحلہ معراج سے،
اور دوسری بات جو اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پروردگار نے بی بی کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا تھا، نام رکھا تھا فاطمہ۔ فاطمہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا فُطِمَتْ هِيَ وَشِيَّتُهَا وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ النَّارِ۔ پروردگار نے فاطمہ کو فاطمہ اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ فاطمہ اپنے وجود سے اپنے چاہنے والوں، اپنی ذریت اور اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گی۔ اور ایک روایت میں اور یہ وارد ہوا ہے کہ جب تک بی بی فاطمہ اپنے ایک ایک چاہنے والوں کو جنت میں داخل نہ کر دیں گی تب تک خود جنت میں نہیں جائیں گی۔ پروردگار، آخر میں ہماری یہ دعا ہے، پروردگار ہمیں سیرت فاطمی پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔